أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا۔ محترم بھائیو، آج اللہ کی توفیق سے نواں پارہ مکمل ہوا اور ہم نے 10واں بھی آگے پڑھ لیا۔ تو سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ 3 کام تم نے کرنے ہیں اور ان 3 کاموں کے 3 انعام تم کو ملے گے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں، پھر ان کے 3 انعام کون سے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ انما المؤمنون، مومن وہ ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے وہ ہیں کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، یعنی وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ کس ذات کا ذکر ہو رہا ہے، کس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، ہم نے اس کو ہلکا نہیں لینا۔ جب اللہ کا ذکر ہو اور اس کو ہلکا سمجھا جائے اور اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، یہ مومن کا انداز نہیں ہے۔ مومن کا انداز تو یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس کے دل ڈر جاتے ہیں کہ واقعی تمہارے مالک کا، ہمارے خالق کا، ہمارے رازق کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ اور اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اسی لیے کہا گیا نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو شور نہیں کرتا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے قرآن کو سننا ہے۔ تو یہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو پھر مومنوں کے دل اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے مومنوں کے سامنے تو وہ اس سے بھاگتے نہیں ہیں، وہ دوڑتے نہیں ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ تلاوت ہو رہی ہے چلو کوئی بات نہیں یار ہم اپنی باتیں کر لیتے ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ سن کر، قرآن کی آیات سن کر ان کے دل اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ زادتہم ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ یہ مومنوں کا، آپ دیکھیں ان تینوں کاموں کو اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر ان تینوں کا تعلق دل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دل کا ڈرنا، ایمان کا بڑھنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یہ تینوں کام اصل میں ایک کام ہے، باقی 2 کام آگے ہیں۔ یہ ایک کام جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یوں سمجھے کہ یہ قلبی کام ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کو راغب کرنا آیات کی تلاوت کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ پر بھروسے کی طرف۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جو مومن ہوتے ہیں حقیقت میں وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ نماز پہ سستی کرنا یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے، یہ مومن کا انداز نہیں ہے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ لہذا نمازوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کو ہر صورت ادا کرنا اور ان کی ادائیگی کو لازم بنانا، یہ مومن کا انداز۔ پھر اس کے بعد الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اللہ نے مومنوں کو دیا ہے، مال دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہے، امام کائنات علیہ السلام رمضان کے مہینے میں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، ایسے خرچ کیا کرتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اس طرح اللہ کے رسول کی صحابت رمضان کے مہینے میں ہوا کرتی تھی۔ یہ 3 کام ہے۔ نمبر 1 اپنا قلب، اپنا دل اللہ کی طرف راغب کرنا۔ نمبر 2
آپ نے نماز قائم کرنی ہے۔ نمبر 3 مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں۔ یہ اللہ نے مہر لگا دیں کہ جو یہ کام کرنے والے ہیں یہی سچے ہیں۔ اب 3 کاموں کا تین انعام ان کے کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس کا اللہ کیا؟ لہم درجات عند ربہم، پہلا انعام کہ ان لوگوں کے اللہ کے ہاں درجات بلند ہو گئے۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ بڑھے گا۔ اللہ کے ہاں ان کا عزت، اکرام، احترام اس میں اضافہ ہوگا، اور کل جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ جنت کے درجات بھی بڑھیں گے۔ لہم درجات عند ربہم۔ دوسرا کام کون سا ہے؟ نماز۔ اور یہاں دوسرا انعام کون سا ہے؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرہ۔ آپ نماز پڑھیں گے، اللہ آپ کو معاف کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے صحابہ مجھ کو بتلاؤ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے دروازے کے سامنے نہر چلتی ہے اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو مجھ کو بتلاؤ کیا اس کے وجود پر کوئی میل، کوئی چیل کا ذرہ باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ 5 مرتبہ غسل کرے اور اس کے جسم پر کوئی میل کا ذرہ باقی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جو بندہ 5 نمازوں کی پابندی کرے گا، جس طرح نہانے والا میل کو چیل سے صاف ہوتا ہے، اسی طرح نمازیں پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ لوگ درجات عند ربہم، نماز کا بدلہ کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، دوسرا کا، اور یہاں دوسرا انعام ومغفرۃ، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ پر وہاں تیسرا کام کیا ہے؟ ومما رزقناہم ینفقون، جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے بدلے میں اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ رزق کریم، اللہ آپ کو عزت والا رزق عطا فرمائے گا۔ 3 کام ہے اور 3 انعام ہے، اور ان کے بارے میں اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ 3 کام کرنے کی اور 3 انعام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔